أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں، درمیان میں جگہ خالی نہ رہے تو بہتر ہو، اس لیے کہ جب تک طلب صادق نہ ہو اللہ رب العزت کی جانب سے کہنے والے کے دل پر کلام منشرح نہیں ہوتا۔ برادران اسلام، ابھی تو ماہ سفر چل رہا، اگلا ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں آپ حضرات عموماً کثرت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات سنتے رہتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ سوربیڑ کے بہار میں بدایت کریں گے، ہم سفر ہی میں اس کی بدایت کر رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی مہینے میں ہمارے نبی کا تذکرہ نہ برکت سے خالی ہے نہ فائدے سے خالی۔ البتہ اتنا کوشش کروں گا کہ آج میری گفتگو کا محور جو ہے وہ سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال۔ اس کائنات کی زینت، جسے زینت کائنات کہا گیا، وہ حضور کی ذات ہے۔ اگر ایک محل، شاہی محل تیار کیا جائے، قصر شاہی جس کو کہتے ہیں، بادشاہ کا محل جس کو کہتے ہیں، مکمل ہو مگر ایک اینٹ نہ ہو، ایسا لگے گا سامنے، جس کی نظر پڑے گی یہی بولے گا یہ ناتمام۔ اللہ رب العزت نے قصر نبوت کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ وزینت کائنات بھی وہ قصر نبوت کی تکمیل کی۔ وہ وجہ کائنات بھی، وجہ کائنات اس لیے لولاہ فلولا فما کان الذی کان، اے میرے محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو نہ ہم یہ زمین بناتے، نہ یہ آسمان بنتا، نہ یہ چاند سورج کا نظام ہوتا، نہ لیل و نہار کا انتظام ہوتا۔ اسی لیے کہا لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو بنانا منشا نہ ہوتا تو آسمانوں کو نہ بنایا جاتا۔ اصل اس جملے پر محققین کی تحقیق یہ ہے کہ جملہ ضعیف ہے، لیکن جو پہلا جملہ میں نے سنایا ہے لولا فلولانا فما کان الذی کان، یہ جملہ صحت کے اعتبار سے درست ہے، اور یہ تذکرہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام۔ کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہم جنت کی ہر نعمت سے تمہیں لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتے ہیں، مگر ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔
تو شیطان نے اکسایا اور یوں کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس درخت کی پھل کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس کو کھائے گا وہ ہمیشہ جنتی ہو جائے گا۔ تو جنت میں رہنے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی سر؟ جنت سے نکلنے کی خواہش کسی کو ہوگی، نعمتوں سے نکلنے کی کسی کو تمنا ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے قسم کھائی، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ جھوٹی قسم تھی، اور حضرت آدم کو تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ تو اس قسم پر اعتبار کیا کہ اللہ کی قسم ہے تو جھوٹ تھوڑی ہوگی، قسم پر اعتبار کر کے اس درخت کے قریب جانے کا قصور ہوا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم تم سے ناراض ہیں، اب زمین پر چلے جاؤ ایک وقت مدید کے لیے، ایک مدت مدید کے لیے۔ جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو جملے انہوں نے کہے ہیں اللہ کے سکھانے سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ معاف نہ فرمائیں اور رحم نہ فرمائیں ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ جملے بکثرت مانتے ہوئے حضور علیہ السلام کا نام مبارک استبراکاً لیا اور یوں کہا ہے کہ اللہ محمد کے واسطے سے میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کیا پتا محمد کو؟ تو مجھے کیا پتا، مجھے تب بھی نہیں پتا۔ پھر تم نے محمد کا نام کیسے لیا؟ کہنے لگے جب آپ نے پیدا کیا تھا میں نے سجدے سے سر جب اٹھایا تو آپ کے عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھ لیا، تو بس اتنا گمان ہوا کہ وہ ذات جس کو منسوب کیا اللہ تعالیٰ، جس کو جوڑا اللہ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ، یہ کوئی عظیم ہی ذات ہوگی، ورنہ اسے اللہ اپنے کلمے کے ساتھ کیسے جوڑ دے، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ تب اللہ نے فرمایا لولاہ فلولانا فما کان الذی کان، اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو پھر نہ تمہیں بناتا نہ یہ آسمان زمین بناتا، نہ تم ہوتے نہ کائنات کا نظام ہوتا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور وجہ کائنات، یعنی کائنات کو بنائے جانے کی غایت کہ آپ کو بھیجنا تھا تو اللہ نے کائنات سجائی۔ اور عام مقصود کائنات، مقصود کائنات کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کامیابی بس ان کے طریقے میں ہے۔ یہ میں جو جملے بول رہا ہوں ابس میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے یہ علوم کے دفتر ہیں جس پر کتابیں لکھی ہوئی، خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو جیسے عطر نکال کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے دفتر ان جملوں پر ہیں جو جملے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ وجہ کائنات اس پر دلائل، آپ مقصود کائنات اس پر دلائل، اور اس کی سب سے بڑی دلیل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ مقصود کائنات نہ ہوتے تو اللہ ان کی طرف رجوع کیوں کراتا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک بندہ جب اظہار تذلل کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ آپ کے احسانات مجھ پر بے پناہ ہیں، اپنے عذاب و جوارح میں دیکھتا ہوں تو آپ کو منعم حقیقی پاتا ہوں، اپنی صفات میں دیکھتا ہوں تو آپ کو منعم حقیقی پاتا ہوں، کائنات کے اجزاء کو دیکھتا ہوں تو اس میں آپ کو منعم حقیقی پاتا ہوں، کائنات کی صفات میں دیکھتا ہوں تو اس میں آپ کو منعم حقیقی پاتا ہوں۔ تب بندہ عبدیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کو خوش کیا جائے، آپ کے آگے جھکا جائے، آپ کی تابعداری اور آپ کی فرمانبرداری کی جائے، مگر اللہ آپ دکھتے نہیں ہیں، میں آپ کو کیسے راضی کروں؟ تب اللہ نے فرمایا میں نہیں دکھتا مگر میرا مظہر عطب محمد مصطفیٰ کائنات میں ہے، تم اس کا اسوہ لے کے آؤ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔
تم اس کا اس کو لے کے آؤ. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب پھر اس پر بحث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے وہ گوشے قابل عمل ہیں جو عطاء نبوت کے بعد کے، یہ ہر وہ گوشہ قابل عمل ہے جو عطاء حیات دنیاوی کے اعتبار سے ہے. بحث سے وضع ہوتا کیا آپ کی زندگی میں جب آپ کو نبوت دی گئی اس کے بعد سے آپ کی اتباع کی جائے گی، اس سے پہلے آپ کی حیات کی اتباع نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے والے حالات میں بہت سے حالات ایسے ہیں جس میں ان کی اتباع بھی لازم ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اور وہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی اول ہیں. آج جملے ہیں خالی، ہمارے نبی اول ہیں، وہ تو پہلے سے نبی ہیں بھائی. یہ تو ظہور آخر میں ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو 40 سال کے بعد اس دنیا میں نبوت عطا کی گئی، ورنہ وہ تو اگر وہ نہ ہو تو کوئی نبی کو نبوت ہی نہیں. اسی لیے آپ کو اول کہا گیا بحیثیت تخلیق اول اور بحیثیت ظہور آخر. سب سے پہلے ہمارے نبی پیدا کیے گئے، تو تخلیق تو پہلے ہی ہو گئی نا، تو اتباع پہلے کی بھی ہوگی، اتباع بعد کی بھی ہوگی. کیا کرنا صاحب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں حضور نے کیا کیا ہے، کہاں سے یاد رکھوں، کہاں سے پڑھوں؟ 40 سال کھیل تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سے تو 40 سال کے ہوں گے بھی نہیں، تھوڑے بہت جن کی گاڑیاں سفید ہوگی وہ 40 کو پہنچے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ، ہے نا؟ 40 سال چھوٹی چیز نہیں ہوتی. کون زندگی پر محیط عمر ہے 40 سال؟ کیوں؟ خدا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمال امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عمروں میں بعض 60 میں ٹپک جائیں گے، بعض 70 تک پہنچ جائیں گے. تھوڑے بہت اس سے آگے نکل گئے تو ہم لوگ سمجھ لینا ہم بینیفٹس میں چل رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں چل رہے ہیں، فضل الہی میں ہیں. کیونکہ ہماری جو ایج بتائی گئی ہے وہ تو گزر گئی. غنیمت کا مال بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 60 سال پکڑیں گے تو 40 سال کون حصہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کون حصہ ہی بچا ہوا ہے. تو کون حصہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا 63 سالہ زندگی میں 40 سال محنت کرو تو کون حصہ زندگی کا سننا ہے؟ ایک سال میں آپ نے کیا 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 ہوگا صاحب، یاد رکھنا آسان ہے، بہت مشکل ہے. مگر آپ کو چند لفظ یاد دلا دوں، پوری حیات یاد کر لو گے آپ. سیرت یاد کرنا ثواب سے خالی نہیں، فائدے سے خالی نہیں، برکت سے خالی نہیں، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا جملہ ایک جگہ لکھا ہے. ایک علاقے میں وبا پھیل گئی، حیضہ جس کو بولتے ہیں، الٹیاں جس میں ہوتی ہیں بار بار، جس کی وجہ سے اموات واقع ہوتی ہیں، حیضہ پھیل گیا. تو حضرت نے خط میں لکھا کہ سیرت النبی کتاب کا مطالعہ کرو، اللہ سیرت کی برکت سے تمہاری بیماری دور کر دے. پھر ان لوگوں نے سیرت النبی کتاب کا مطالعہ کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حالات کو ٹھیک بھی کیا. یہ ثابت ہو گیا کہ حضور کا تذکرہ برکت سے خالی نہیں. تو پھر ذرا سوچو، ہمارے بچوں کے سامنے حضور کی سیرت کا تذکرہ ہے، برکت سے خالی ہو. ہمارے بچوں کے سامنے حضور کا تذکرہ ہے تو فائدے سے خالی ہوگا. اور اگر ہمارے نبی کا تذکرہ ہمارے بچوں کے سامنے ہم نہیں کرے تو کون کرے گا؟ کون صاحب رکھیں گے؟ کون صاحب آتے علی با تا تا یا تک رٹاتے، اس کے بعد بولتے بیٹا یہ مفردات تھے اب مرکبات ہیں.
سمجھ میں ہے نا؟ اس کو جمع کرے تو قرآن مجید ایسا پڑھا کرتا ہے، قال اللہ قال رسول، اتنا سمجھائیں گے چلے جائیں گے۔ سیرت کون سکھانا صاحب؟ سیرت میرے ذمہ ہے، سیرت آپ کے ذمہ ہے۔ میں میرے بچوں کو میرے نبی کے بارے میں بتاؤں، آپ کے بچوں کو آپ کے نبی کے بارے میں بتائیں، لیکن کب بچائیں گے؟ جب خود کو بھی کچھ پتا ہو تب بتائیں گے، ورنہ کیا بتا پائیں گے؟ تو یاد رکھنا سیرت کو بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اور حضور کی سیرت پھر چلیے صاحب، ایک آدھ آدمی ہے اور اس آدمی کی زندگی ہم نے صبح شام دیکھی ہے تو اس کا تذکرہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن حضور کی ذات تو ایسی ہے، نہ ان کا قول چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ان کا فعل چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ان کی صفت چھوڑی جا سکتی ہے، نہ ان کی ذات چھوڑی جا سکتی ہے۔ ان جہتوں سے حضور کو محفوظ کرنا معمولی بات تو نہیں۔ پھر بھی یادداشت کو میں قوی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، بچے ہیں اس لیے بتا دے رہا ہوں، سبق یاد نہیں ہو رہا، سبق یاد نہیں ہو رہا بولتے نا، پورا سبق پڑھ لو، سبق پڑھنے کے بعد غور کرو کہ اس سبق کے اندر کون سی لائن ایسی ہے جو ہمارے اس پورے مضمون کو گھیرتی ہے، اس کو یاد رکھ لو، پورا سبق یاد رہ جائے۔ اس کا آسان دوسرا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں، کسی خبر کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کسی نیوز کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ سب ہیڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ پڑھ لو، سب ہیڈنگ اچھی طرح پڑھ لینا، محفوظ کر لینا، وہ پڑھتے ہی نیچے کا مضمون یاد آ جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بچے بھی ہیں بول کے تھوڑا سا اشارہ دے دیا، یاد کیسے رکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو یاد رکھنے کے لیے چند جملے آپ کو آج بتا کے جاتا ہوں، اس کو محفوظ کر لو، انشاءاللہ سیرت یاد ہو جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں، امام بخاری کی روایت، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا۔ یہ کب کی بات چل رہی ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ حلیمہ سعدیہ کے مکان سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، وہاں تک کا تذکرہ بالکل کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی حیات سے اسباق ملتے ہیں۔ استدراکاً سن لیجیے، جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ، اس میں بھی میں بہت چھوڑ کے بول رہا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کی طرف یعنی شہر طائف کی طرف لے کر جانے لگے۔ تو ہو گیا یہ کہ سامنے ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا، سواری نہیں چل رہی تھی، سواری نہیں چل رہی تھی، سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک بار دیکھے، دو بار دیکھے، تین بار دیکھے، کوشش کر کے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ایسا کرو، یہ بچے کو آگے بٹھا کے دے۔ سامنے شوہر نے حضور علیہ السلام کو آگے لے لیا تو سواری چلنے لگی، سواری چلنے ہی نہیں لگی، دوڑنے لگی، ساری سواریاں پیچھے ہو گئی۔ تو اس میں کیا سبق ہے؟ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں سبق یہ ہے، دیکھو بھائی، فقہ کے اصولوں میں ایک اصول ہے، امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے، اگر امام کو پیچھے کر دو گے تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اصول سمجھ میں آگے؟ مسئلہ معلوم ہے نا؟ اس کو محاورات الامام کہتے ہیں اصطلاح فقہا میں۔ آپ مکے جائیں، آپ مدینے جائیں، اللہ سب کو لے جائے، وہاں آپ باہر دیکھیں گے بقیع کی طرف تھوڑی چھتریاں ہیں، باب السلام کی طرف، باب جبرائیل کی طرف چھتریاں جو لگی ہوئی ہیں، وہاں ایک پٹا لگا دیتے ہیں وہ لوگ، لگانے کے بعد میں لکھ دیتے ہیں محاذات الامام، یہاں سے امام کا مصلی شروع ہوتا ہے، جو آدمی اس کے باہر آ کر نماز پڑھے گا اس کو اپنی نماز لوٹانا پڑے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی،
کیوں؟ کیونکہ وہ امام سے آگے ہو گیا، امام سے آگے ہو گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کے جسد اطہر سے اللہ رب العزت یہ ثابت کروا رہے ہیں کہ یہ تو نبیوں کے امام ہیں، اگر تم اس کو پس پشت ڈال دو گے تو تمہاری زندگی کی گاڑی آگے نہیں چلے گی، تمہاری زبان کی ترقی اور کامیابی اسی میں ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، تمہاری صفات کی ترقی اسی میں ہے کہ محمد مصطفیٰ کو آئیڈیل بناؤ، تمہارے کاموں کی ترقی اسی میں ہے محمد مصطفیٰ کو امام بناؤ، تمہارے باتوں کی ترقی اسی میں ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اپنا امام بناؤ، اقوال میں، افعال میں، صفات میں، ذات میں۔ پہلا سبق میرا نہیں ہے، شواہد النبوہ میں حضرت جامی علیہ الرحمہ نے لکھ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے، بنو سعد، تو ایک جانب سے دودھ پیتے تھے، دوسری جانب سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ نبی عدل کا امام ہے، یہ نبی عدل کا امام ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کی تعلیم دیتا ہے اس نبی کے واسطے سے، اور یہ امام العادل ہے، دنیا میں عدل کو قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اگر یہ بچپن سے ناانصافی کرنے کا ترغیب دینے والا ہوتا تو پھر لوگوں کو عدل کی تعلیم کیسے دے سکتا؟ چنانچہ نظام عدل کو سمجھایا حضور کی وضاحت سے کہ دیکھو، اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے آپ نے دوسرے حصے کو چھوڑ دیا، ایک حصے کو اپنے لیے مختص فرما دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام جامع فرماتے ہیں کہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی اگر عدل سے خالی ہو تو طریق محمدی سے نکل جاؤ۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، برکتیں ہی برکتیں دیکھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہاں تک میں مضمون چھوڑ چکا تھا مگر پھر سنا دیا برکتاً، آگے جہاں سے سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی دیکھا، بچپن کا زمانہ ہے سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مکہ مکرمہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہاڑ ہی پہاڑ، وہاں سبززار نہیں، وہاں کھیت کھلیان نہیں، وہاں اجناس باہر سے آتی ہیں، وہاں پھل فروٹ باہر سے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں گرمی بہت ہوتی ہے پہاڑوں کی وجہ سے، اگر ایک موسم گزر جائے اور بارش نہ ہو تو اس کی تپش اور حرارت کا حال یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم جھلسنے لگتا ہے، انسانی جسم جلنے لگتا ہے۔ آج بھی یہ کیفیت ہے۔ تو جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو ابو طالب کے پاس، عبد المطلب کے پاس آسان حربہ تھا، وہ حربہ یہ تھا کہ سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خود میں اٹھاتے تھے، لا کر کے طواف کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا چہرہ حجر اسود کی طرف کر کے کہتے تھے کہ اللہ اس چہرے کی برکت سے تجھ سے بارش مانگتے ہیں، اللہ اس چہرے کی برکت سے تجھ سے بارش مانگتے ہیں، اپنے چہرے کو ایسا نورانی بناؤ، نبی علیہ السلام کے چہرے جیسا بناؤ، اس میں نورانیت ہے، اس میں اللہ کی جانب سے نزول رحمت ہے، اس میں اللہ کی جانب سے اتارے جانے والی بارشیں ہیں۔ ہم اپنی خواہش نفس کے لیے اپنے نبی کے طریقے کو ختم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کو کس منہ سے اپنا چہرہ دکھاؤ؟ نبوی طریقہ بنانا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحابہ کہہ رہے ہیں۔ امام بخاری نے روایت لائی، فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب حضور کے بارے میں، شیبۃ الحمد ابیض، تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ حضور کا چہرہ حجر اسود کی طرف کرتے ہو پھر دعا کرتے ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں ابیض، نہیں دکھتا ایسا چہرہ کائنات میں کوئی چہرہ ہے
ابیض، دودھ سے زیادہ شفاف، پانی سے زیادہ ستھرا نکھرا ہوا، بلکہ اس سے بڑھ کر انوار سے منور اور معمور، کہ اس کے چہرے میں تمہیں نورانیت نظر نہیں آتی۔ اس وجہ سے یستسقى الغمام بوجهه، ہم اس کے چہرے کو اللہ کے جنت سے اتارے ہوئے پتھر کی طرف کر دیتے ہیں، پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مبارک چہرے کی برکت سے بارش دے دے، تو اللہ اس کی لاج رکھ کر ہمیں پانی دے دے۔ میں نہیں کہہ رہا، عبد المطلب کہہ رہے، ابیض یستسقى الغمام بوجهه۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ صرف آپ کے وجود مسعود سے برکتیں حاصل کی شیما نے، برکتیں حاصل کی حلیمہ سعدیہ نے، برکتیں حاصل کی بنات حلیمہ نے، ابنائے حلیمہ نے، برکتیں حاصل کی قبیلہ بنو سعد نے، برکتیں حاصل کی گھرانے نبوت نے، برکتیں حاصل کی خاندان نبوت نے، برکتیں حاصل کی اہل مکہ نے۔ ابیض یستسقى الغمام بوجهه۔ 5 سال کے بعد سے آپ کی زندگی کیا تھی؟ آپ کی زندگی کیا تھی؟ یہ وہ جہالت کا زمانہ تھا کہ آدمی اپنے سگے بھائی کے یتیم بچے کو گود میں اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ وہ جہالت کا زمانہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی کسی یتیم کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ تصورات میں، نظریات میں، افکار اور خیالات میں یہ باطل نظریہ بیٹھ گیا تھا کہ یہ یتیم ہے، اگر ہم اس کو مس ہو جائیں گے، یتیم ہم سے قریب ہو جائے گا تو ہمارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے۔ جہالت تھی، تو اس کے نتیجے میں یتیموں کو کوئی آسرا نہیں دیتا تھا، کوئی سہارا نہیں دیتا تھا، کوئی پناہ نہیں دیتا تھا۔ تو اس زمانے میں یتیموں کے ساتھ کھیلنے والے، یتیموں کے ساتھ رہنے والے، کھیلنے والے کا جملہ غلط، یتیموں کے ساتھ رہنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمال الیتامى، ثمال الیتامى، یتیموں کا ساتھ دینے والے۔ کیوں؟ سب ان کو دھتکارتے تھے، آپ ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ کوئی ان کو پناہ نہیں دیتا تھا، آپ انہیں پناہ دیتے تھے۔ کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا، آپ ان کو پوچھتے تھے۔ اس لیے فرمایا ثمال الیتامى، یہ یتیموں کی حمایت کرنے والا ہے، یتیموں کی دستگیری کرنے والا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ 9 سال 8 سال کے بعد والی حیات طیبہ پر غور کریں گے، 8 سال کے بعد والی زندگی، 8 سال تو ہمارے اعتبار سے بہت بڑی عمر نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بھی بڑے بچوں نوجوانوں کی طرح لگتا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ 1 مہینے میں بچے جو گروتھ لیتے ہیں عام طور پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 48 گھنٹوں میں وہ گروتھ لے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی برکت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ 8 سال کے تھے لیکن نوجوان لگتے تھے، اور اسی نوجوانی کے عالم میں عام طور پر کھلن رپن ہوتا ہے، کھیل کود مزاج میں ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں، حضور کی صفت مبارکہ ذکر کرتے ہوئے ابو اہل عرب یہ کہتے ہیں عصمت للارامل، یہ چند جملے ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ عصمت للارامل کیا مطلب ہے؟ یہ بیواؤں کا محافظ ہے، یہ بیواؤں کے حقوق کے لیے لڑنے والا ہے۔ آج بھی کوئی بھی نہیں لڑتا بیوہ کے حقوق کے لیے، مگر عرب میں تو اتنی جہالت تھی۔ آج تو پھر بھی ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی تعلیم اور تلقین کی جاتی ہے۔ آج تو ہمارے پاس عدالت ہے، ججمنٹ کا نظام ہے، چلو صاحب یہاں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، عدالت سے رجوع ہو کر اپنا حق لے لیں، یہ ممکن ہے، عدالتیں موجود ہیں، شرعی عدالتیں موجود ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی جہالت تھی، اتنی جہالت تھی کہ ایک آدمی آتا، مثال کے طور پر ایک بھائی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا،
دوسرا بھائی آتا، گھر میں جو کچھ ہے سب کھینچ کر لے جاتا، نہ صرف لے جاتا مال بلکہ عورت کو بھی لے جاتا اور اس کو اپنی لونڈی بنا کر رکھتا تھا۔ بھائی اپنے ہی بھاوج کو لونڈی بنا رہا، اور بھائی کے بچوں کو غلام بنا رہا، اور بھائی کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کھا جا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ میں 8 سال کی عمر سے بات پائی جاتی ہے، عصمۃ للارامل، حضور علیہ السلام عورتوں بالخصوص بیواؤں کے لیے آپ محافظ کی حیثیت رکھتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یتیم جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، وہ سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ محمد ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارا چچا ہمارا مال لے جا رہا ہے، ہمارا فلانا رشتہ دار ہمارا مال لے جا رہا ہے، اب ہم کیا کھائیں گے، ہم بھوک مر جائیں گے۔ تب حضور علیہ السلام اس یتیم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس گھر کی حفاظت فرماتے تھے۔ جب کبھی کسی بیوہ کی طرف سے یہ بات پہنچتی سماعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ کسی بیوہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا گھر بار لوٹا جا رہا ہے اور اسے بے آبرو کیا جا رہا ہے اور اس کے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوہ کے دروازے پر پہنچ کر اس کا پہرا دیتے اور کہتے کہ جب تک میں ہوں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ آگے بڑھ جائے، تمہیں اگر اس گھر کو اجاڑنا ہے تو مجھ پر سے گزر کر جانا پڑے گا، جیسے ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے میری لاش سے گزر جانا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، خاندان قریش کا ایک رعب تھا، بنو ہاشم کا ایک دبدبا تھا۔ کیوں؟ وہ ضیوف الرحمان یعنی اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرنے والے، انہیں شوربے میں روٹی بھگو کر کھلانے والے، حجاج کا احترام کرنے والے، متولی کعبہ کہلاتے تھے۔ اس واسطے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ کر ان کو بیچ میں سے ہٹا دیتا اور بنو قریش اور خاندان بنو ہاشم سے مقابلہ آرائی کی تیاری کرتا، ایسا کوئی ہمت نہیں کرتا۔ اس کا ایڈوانٹیج لیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں، یتیموں کی حفاظت کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بیواؤں کے آسرا اور سہارا بننے کے لیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ میں سے جو بات گنائی جاتی ہے وہ یہ ہے یتیموں کا ملجا، کا آسرا اور سہارا، یہ حضور علیہ السلام کے لیے بولے گئے الفاظ ہیں۔ یتیموں کا ملجا و ماوا ہے، بیواؤں کا آسرا اور سہارا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے، کچھ روایت موجود ہے تب کہا گیا ہے، اور ہم اس کو روایت سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔ چند جملے یاد کرنے کے کیا بتاؤں؟ ابیض یستسقى الغمام بوجهه، چہرہ نبی کے چہرے کے جیسا بناؤ، اللہ برکتوں کو نازل فرمائے گا۔ اس لیے کہ وہاں برکتیں مادی مانگی جاتی تھی تو ان کے مبارک چہرے سے مانگی جاتی تھی، اللہ اتار دیا کرتے۔ ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للارامل۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا آغاز ہے، ملازمت کر رہے ہیں، ملازمت کرتے ہوئے بکریاں چرائی جا رہی ہیں چند قیرات کے عوض میں۔ قیرات اس زمانے کی ایک مقدار ہے، چند درہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمانے لگ گئے ہیں اس عمر میں، حالانکہ اس زمانے میں پڑھنا پڑھانا چاہیے تھا۔ نہ والد ہے، نہ والدہ ہیں، نہ دادا ہیں، اب کون پڑھائے بھائی؟ جب یہ بکریاں چرانے لگے تو کچھ آمدنی ہوگی نا، تو اس وقت رہنے لگے تھے حضرت ابو طالب کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے پالا ہے، مگر مجھے اس سے اعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں، تاریخ پڑھو پتہ چل جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کے پاس جانے کے بعد حالت یہ تھی کہ ابو طالب نے خود اپنے بچوں کا کفیل اپنے بھائیوں کو بنا دیا۔ کیوں؟ کثیر العیال تھے، آپ سیرت پڑھیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، زیادہ بچے والے تھے۔ کثیر العیال یعنی زیادہ بچے والے، تو اس کی وجہ سے وہ جو کماتے تھے وہ گھر کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات تھی
کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو سب بستر بچھا کر ساتھ میں کھاتے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا، کہ حضور کی برکت تھی، سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ لیکن جس وقت بستر پر حضور نہیں ہوتے تھے اور گھر والے بیٹھ کر کھاتے تھے تو کسی کو بھی کافی نہیں ہوتا، تو اس لیے حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو دے دیا، بھائی تم اس کی ذمہ داری لے لو، تم اس کی ذمہ داری لے لو، تم اس کی ذمہ داری لے لو۔ تو بھائیوں نے ذمہ داری لے لی۔ آپ کو اندازہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی ذمہ داری لی؟ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ کو ربیب مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ چچا نے بھتیجے کو پالا کہ چچا کے بچے کو بھتیجے نے پرورش کی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تاریخ سے اختلاف ہونا غلط نہیں، تاریخ سے اختلاف ہے۔ تاریخ میں لوگوں نے یہ لکھ دیا، بھائی یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ جملہ صحیح ہے کہ حضور کی برکت سے ابو طالب کے گھرانے کی کفالت ہوتی تھی، ضرورتیں پوری ہوتی، اور حضور علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر ملازمت کے زمانے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لی تھی۔ اسی لیے حضرت علی کو ربیب مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی جس کی پرورش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور جس کی کفالت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کو ربیب کہتے ہیں۔ اب ایک سال 25 سال کی جست لگائیں، سیدھے 12 سال سے پورے 12 سال کی جست، کیونکہ چند جملوں میں پورے 12 سال سنانے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے جملے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اذان کتنے بجے ہیں؟ 7:40 پہ، تو ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اپنے پاس، 15 منٹ ہے، اسی لیے چند جملے یاد رکھ لیجئے۔ پہلا شعر یاد رکھ لو، سیرت یہاں تک یاد ہو جائے گی 12 سال تک۔ کیا ہے وہ؟ ابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمة للارامل۔ امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا۔ 12.5 سال سے لے کے 25 سالہ زمانے تک حضور ملازمت بھی فرماتے رہے اور کبھی کبھی تجارت بھی فرماتے رہے، اور آپ کی تجارت کی 2-3 نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک نوعیت یہ ہے کہ آپ نے ابتدا فرمائی، دوسرے کا مال لے کر فرمائی۔ پھر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا۔ پھر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے حضور نے صرف اپنا مال لگایا، آپ نے وقت دینا چھوڑ دیا۔ یہ آپ کے 3 ادوار ہیں تجارت کے، بہت کم لوگ اس تاریخ سے واقف ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرنے لگے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو مال دے کر بھیجا۔ 25 سال آپ کی عمر ہے، آپ نے شادی فرما لی۔ اب 15 سال آپ نے ساتھ رہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ 25 کے بعد 15 ملائے تو کتنی عمر ہوگی؟ 40 سال ہوگی۔ اب 12.5 سال سے لے کے 40 سال تک گویا 28 سال ٹوٹل ہیں۔ یہ 28 سال حضور کیا کرتے رہے، ہے نا؟ حضور علیہ السلام کا کیا کردار رہا، حضور علیہ السلام کے کیا اعمال افعال رہے، ہم اس کو کیسے سیرت میں ذہن میں رکھیں گے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی روایت جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، کیف بدء الوحی میں، آپ وہاں پر پڑھ لیجیے اس کو۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے سرزمین کو حضور نے چھوڑ دیا، جب یہ دیکھا کہ قوم شرک کی انتہا پر ہے، کفر کی انتہا پر ہے، ظلم کی انتہا پر ہے، جہالت کی انتہا پر ہے۔ چند جملے ہیں اور یہ میں سبق کے طور پر رٹا رہا ہوں، تقریر کرنا تو مجھے بھی آتا ہے، لیکن اس وقت تقریر مقصود نہیں، اس وقت سبق مقصود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 28 سالہ اس دور کو یاد رکھنے کے لیے چند جملے۔ حضور نے دیکھا شرک انتہا پر، کفر انتہا پر، ظلم انتہا پر، جہالت انتہا پر۔ اب نہیں ہوتا بھائی یہ میں نہیں دیکھ سکتا، یہ سب غار حرا میں چلے گئے، غار حرا میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد جب 40 سال مکمل ہو گئے تو وحی نازل فرمائی اور تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تو سہمے سہمے گھر تشریف لا کر کہنے لگے، زملونی یا خدیجہ، اے خدیجہ مجھ پر چادر ڈال دیجیے۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ بڑا برا حال ہے، پورا جسم پسینے میں شرابور، اور پھر جیسے بخار میں جسم تپتا ہے، آپ کا جسم تپ رہا ہے، سرخ ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رعشہ اور کپکپی طاری ہے، آپ علیہ السلام پر چادر ڈالی گئی، تسلی اور تشفی کا سامان کیا گیا، اطمینان دلایا گیا کہ کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ انی اخاف ہلک نفسی، خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب بچوں گا نہیں۔ کبھی آدمی زیادہ بخار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو بیوی سے کہہ دیتا ہے پتہ نہیں اب کیا ہے کہ ذرا بچوں کو دیکھ لو۔ اب ہم لوگ یہ بولتے ہیں، وہاں صاف صاف جملے تھے، انی اخاف ہلک نفسی، مجھے اندیشہ ہے اپنی جان کی ہلاکت کا۔ کیوں؟ جو بوجھ مجھ پر پڑا ہے آج سے پہلے ایسا بوجھ کبھی نہیں پڑا، جو کیفیت میری آج ہوئی ہے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو فرمایا آپ اپنی جان کا ہلاکت کا اندیشہ کر رہے ہیں، میں قسم کھا کے آپ کو اطمینان دلاتی ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، یہ ارشاد فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ کو کبھی ہلاکت نہیں ہو سکتی۔ ہلاکت سے یہاں مراد ایسا اچانک آپ پر کوئی آفت ٹوٹ جائے اور آپ ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اطمینان دلایا حضرت خدیجہ نے۔ اب سوال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، ہم یہ تخیل میں سوال کریں، چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے تصور میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، اور خیال کریں کہ ہمارے سامنے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور ہم تصور میں سوال کر رہے ہیں روح خدیجہ الکبریٰ سے، اے خدیجہ رضی اللہ عنہا، اے ہماری ماں، آپ ذرا یہ بتائیں تو صحیح، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کس دلیل کی بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ کیسے کہا آپ نے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو کن باتوں کی وجہ سے اطمینان قلب حاصل ہے؟ جب شوہر پریشان ہوتا ہے بیوی پریشان ہو جاتی ہے، بجائے آپ پریشان ہونے کے آپ تسلی دے رہے ہیں، مسئلہ بالکل الٹ ہے۔ تو اس کا جواب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو دیا ہے وہ یہ ہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کائنات میں کوئی آدمی رشتوں کو جوڑنے والا ہو اور وہ اچانک برباد ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کائنات میں کوئی آدمی رشتوں کو جوڑنے والا ہو اور وہ اچانک برباد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی عطاء نبوت سے قبل والی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ہمیں یہ چیز اپنانی چاہیے۔ آج ہماری ہلاکتوں کی وجہ، ہماری اچانک رسوائیوں کی وجہ، آج اچانک ہماری بربادیوں کی وجہ، آج اچانک ہماری تباہیوں کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے رشتوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے، رشتوں کو بنائے نہیں رکھتے۔ رشتے جوڑے رکھو، حاصل کیا ہوگا؟ اچانک ہلاک نہیں ہو، خدا ناخواستہ کوئی دشمن آئے اور آپ کے گھر پر حملہ آور ہو جائے، اگر آپ نے رشتے جوڑے رکھے ہوں گے تو آپ کے بھائی بھی کھڑے ہو جائیں گے، بہنیں بھی کھڑے ہو جائیں گے، بہن بھائی بھی کھڑے ہو جائیں گے، خالہ خالو بھی کھڑے ہو جائیں گے، ماموں ممانی بھی کھڑے ہو جائیں گے، پھوپھا پھوپھی بھی کھڑے ہو جائیں گے، چچا چچی بھی کھڑے ہو جائیں گے، تایا تائی بھی کھڑے ہو جائیں گے، دادا دادی اور نانا نانی موجود ہوں تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ رشتوں کو نبھانے والے ہیں صاحب، آپ پر حملہ ہو اور یہ لوگ بیٹھ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدھا طریقہ ہے نا سمجھنے کا۔ حضور علیہ السلام نے رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم اپنے عطاء نبوت سے قبل والے زمانے میں تعلیم فرما رکھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے، رشتوں کو جوڑے رکھنے والے ہیں، آپ کیسے ہلاک ہو سکتے؟ رشتوں کو جوڑنے والا بھی کبھی ہلاک ہوا ہے اچانک؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا بس حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور ایسا آدمی کبھی بھی اچانک ہلاک نہیں ہوگا جو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ ایسا آدمی کبھی بھی ہلاک نہیں ہوتا
جو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا، جو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا۔ آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والے۔ ایک بڑھیا کا قصہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، وقت نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں سنا رہا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں صرف۔ انہیں سامان اٹھا کے نہیں لے جا سک رہی، حضور اٹھا کے لے جا رہے ہیں جی، پہنچنے تک پوری ان کی برائی کر رہی اور وہ سنے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے کہہ رہے ہیں وہ محمد نہیں ہوں، تو وہ کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں آ رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رہی کہ نہیں رہی؟ بڑوں کا بوجھ اٹھانا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا۔ اچھا، نہ صرف یہ، جب آپ ایسا کردار پیش کرتے ہیں کہ ضعیفوں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیں، تو پھر آپ کے معاونین بڑھ جاتے ہیں، آپ کے اعوان و انصار بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے صاحب یہ تو سب کے کام آنے والا ہے، اپن اس کے کام نہیں ہے تو کیسا؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ہمارے اپنے زمانے کے حساب سے تدبیر دے کے دیکھو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ صاحب جب ہم دوسروں کے کام آئیں گے تو دوسرے ہمارے کام آئیں گے۔ ہم خود غرض ہیں، نبی کبھی خود غرض نہیں ہوا۔ ہماری غرض کیا ہے؟ ہم اولاد کو پالتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بڑھاپے کا آسرا بنے، ہم بیوی کو کھلاتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کے کام کاج دیکھیں، ہم ماں باپ کی خدمت کر دیتے ہیں، لوگ کیا بولیں گے اگر ہم ماں باپ کو نہیں کھلائے۔ ہم غرض مند ہیں، کوئی نہ کوئی غرض پیچھے لگی ہوتی ہے، تب جا کے جو ہے نا ہم کوئی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو وہ کام نظر آتا ہے کہ صاحب ہم نے یہ کام کیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کا بس بڑا عجیب تھا۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْلُومَ، حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا بس یہ تھا کہ آپ ایسوں کے لیے کماتے تھے جو خود کمانے سے عاجز تھے۔ یعنی ہمارا کمانا اپنی بیوی کے لیے، ہمارا کمانا اپنے بچوں کے لیے، ہمارا کمانا اپنے ماں باپ کے لیے، ہمارا کمانا اپنے بھائی بہنوں کے لیے، ہمارا کمانا اپنی ذات کے لیے، ہمارا کمانا اپنے مکان کے لیے، ہمارا کمانا اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، ہمارا کمانا اسٹیٹس کو بڑھانے اور عزت کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن حضور کا کمانا کس لیے تھا؟ وہ کماتے تھے، کسب کرنا کہتے ہیں، تکسب کہتے ہیں کمانے کو۔ آپ تجارت کرتے تھے، آپ ملازمت کرتے تھے، تو آپ کیوں کماتے تھے؟ آپ کیوں کماتے تھے؟ آپ کو کوئی ذاتی خرچہ تھا؟ آپ کے گھر بار کا کوئی بوجھ آپ پر تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، آپ تھے علی المرتضیٰ تھے، دونوں کی ذمہ داری تھی، اور تو کوئی تھا نہیں۔ تو بچا ہوا کیا کرتے تھے صاحب؟ کیا آپ نے جمع کے رکھا کوئی بینک بیلنس؟ ایسا نظر آتا ہے؟ فرمایا وہ نہیں، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو کماتے ان کے لیے ہیں جو پیرالائز ہیں، فالج زدہ ہیں، مفلوج ہیں، کوئی ہاتھ گرے ہوئے ہیں، کوئی پیر گرا ہوا، کوئی جسم معذور ہو گیا، کمانے سے قاصر ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے جی، کوئی پیدائشی طور پر معذور ایسا ہے، آنکھ سے اندھا ہے، کما نہیں سکتا، ہاتھ سے محروم ہے، کما نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے کمانا حضور علیہ السلام کی صفت ہے۔ جو آدمی اپنے لیے کماتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، تو جو آدمی دوسروں کے لیے کمائے وہ کیسے ضائع ہوگا؟ جو خود کما رہا ہو اور دوسروں کے لیے کما رہا ہو اور مجبوروں کے لیے کما رہا ہو تو نیک نامی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کبھی آسمانی بلائیں آ جاتی ہیں، کبھی زمینی وبائیں آ جاتی ہیں، ایسے میں ایک دوسرے کی غمخواری اور ہمدردی، یہ نبی علیہ السلام کا وصف مبارک ہے۔ بھائی جو آدمی ان باتوں کو دنیا میں اختیار کرے گا وہ آدمی اچانک کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت حکومت کے ستائے ہوئے بھی بہت ہیں، اس وقت حالات کے ستائے ہوئے بھی بہت ہیں، اس وقت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی ذات کو ستائے ہوئے بھی بہت مل جائیں گے۔ بھائی ایسے زمانے میں دوسروں کے کام آ جانا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ کہلاتا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اعلیٰ درجہ مال اللہ نے دیا، مال لگاؤ، اور اوقات اللہ نے دی، اوقات لگاؤ، صلاحیتیں اللہ نے دی، صلاحیتیں لگاؤ۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کرو کہ اللہ آج بہت سے بے گھر ہو گئے، انہیں گھر نصیب کر دیجیے، بہت سے بے گناہ جیلوں میں بند کر دیے گئے، انہیں رہائی نصیب کر دیجیے، بہت سی بچیاں اور عورتیں جو کل تک پردہ دار تھی آج ان کے گھر بلڈوز کر دیے گئے، آج وہ سڑکوں پر ہیں، اللہ آپ ہی ان کا آسرا اور سہارا۔ اتنا تو کر سکتے، یہ نوائب حق ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا۔
بھائی اس وقت میں وقت نہیں ہونے کی وجہ سے جملے رٹانا چاہتا ہوں، یاد کر لیجیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تعلیم دیتی ہیں وہ تعلیم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اوصاف 12.5 سال سے لے کے 40 سال تک، یعنی 28 سال میں آپ کیا کرتے رہے۔ ایک بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے جو ان چیزوں کو اختیار کرے وہ اچانک ہلاک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، تیسری بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ میں عطائے نبوت سے پہلے والے صفات بھی انسانوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کون سی صفات ہیں اگر جاننا ہے تو خلاصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے الفاظ میں یہ ہے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ایک جملہ چھوڑ گیا، اس کا ترجمہ کر لوں وقت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ مہمان کا اکرام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وتقرئ الضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، مہمان کا اکرام کرنا، وتکرم الضیف بھی آیا ہے، مہمان کا احترام اور اکرام کرنا، یہ حضور علیہ السلام کے اوصاف مبارک میں سے یہ 5 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 28 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا کرنے والے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ کیسے ضائع ہوں گے؟ آپ کبھی ضائع نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی ان صفات کو اپنے اندرون میں لانا، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے۔